ناراضی کو بھی دعوت دیتا ہے۔ اس کو اس واقعے سے سمجھیے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر مقدس میں تشریف لے گئے، اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت کچھ سلائی کر رہی تھی، رات کا وقت تھا، چراغ گل ہو گیا اور سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ اب آج کے زمانے میں تو لائٹس ہیں، روشنی کا سامان ہے، پہلے تو یہ لائٹیں نہیں ہوتی تھی، چراغ ہوتے تھے، لوگ روشنی کا انتظام کرتے تھے۔ اب رات بھی ہو، چراغ بھی گل ہو جائے اور سوئی گر جائے تو مجھے بتائیں یہ تو کوائٹ امپاسبل ہے کہ اندھیرے میں کوئی سوئی تلاش کر سکے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں اتنے میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ اپنا نور والا چہرہ چمکاتے ہوئے میرے کمرے میں آئے، اور جیسے ہی نبی پاک میرے کمرے میں آئے چہرہ انور سے اتنا نور نکلا کہ چہرہ انور کی روشنی کی برکت سے میں نے اپنی سوئی تلاش کر لی۔ اس حدیث پاک میں جہاں ہم نبی پاک کے نورانی چہرے والے اور آقا کے چہرے سے نور کی جو کرنیں نکلتی ہیں وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ رب نے کیسا بنایا اپنے حبیب کو۔ مگر اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے، بی بی عائشہ فرط محبت سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، آپ کتنے حسین ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جو قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ بی بی عائشہ نے حیران ہو کر پوچھا حضور وہ کون ہوگا جو قیامت کے دن آپ کا چہرہ، اتنا مبارک چہرہ نہیں دیکھ سکے گا؟ تو آپ نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص۔ بخیل عربی میں کہتے کنجوس کو۔ کہ حضور کون بخیل ہے؟ فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے قیامت کے دن وہ میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ کوئی چھوٹی پرابلم نہیں ہے، بروز قیامت وہ کون سی ہستی ہوگی جس نے ہماری شفاعت کرنی ہے؟ ہم نے کن سے جا کر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کرانی ہے؟ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب اگر جو بد نصیب دیدار ہی نہیں کر سکے گا تو پھر شفاعت کیسے حاصل کرے گا؟ تو ہمارا تو آسرا ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت ہیں۔ تو سمجھنا یہ ہے کہ جو شخص درود پاک نہیں پڑھتا اور خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سن کر بھی نہیں پڑھتا تو وہ اپنے بارے میں غور کر لے کہ قیامت کے دن کیا ہونا ہے۔ اچھا ایک تو قیامت کے دن ایک سینیریو یہ ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو میرا دیدار بھی نہیں کر سکیں گے، اور دوسری طرف نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے میرے قیامت کے دن سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا the most closest amongst you جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ یعنی ایک طرف اپنے قریب بلا رہے ہیں، اپنے پاس آنے کا فارمولہ بتا رہے ہیں، اور ایک طرف یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرا دیدار بھی نہیں کر سکیں گے۔ اب میں اور آپ غور کریں میں کس کیٹیگری میں ہوں؟ پورا دن گزر جاتا ہے میری زبان پر کتنی بار درود پاک آتا ہے، بلکہ ہم بعض اوقات محفلوں میں جاتے ہیں، اجتماعات میں جاتے ہیں، وہاں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں مگر زبان پر درود پاک نہیں آتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پڑھتے رہا کریں جب بھی نام پاک لیں، لکھیں یا سنیں۔ البتہ علماء نے ایک بڑی پیاری بات بتائی، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں زندگی ہے، دنیا میں بندہ کہیں جاتا ہے، کہیں محفل میں، کہیں اجتماع میں، لوگوں میں بیٹھتا ہے، کوئی بات سنتا ہے اور وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اگر وہ درود پڑھنا اس کا رہ گیا تو بہتر یہ ہے کہ پورے دن میں ایک پرٹیکولر ٹائم، ایک پرٹیکولر تعداد میں درود پاک پڑھ لے۔ مثال کے طور پر 100 بار درود پاک پڑھ لے، اللہ توفیق دے تو روزانہ 200 بار درود پاک پڑھ لے، تو پورے دن میں جتنے بار اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا اور وہ درود پڑھنا رہ گیا تھا تو یہ اس کا آلٹرنیٹ ہو جائے گا، یہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا۔ تو اپنی ہیبٹ بنائیں کہ روزانہ ایک بار 2 تسبیح، 1 تسبیح درود پاک ضرور پڑھیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی برکتیں ملیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔